ایم پی سینیٹرز کا جو گروپ ہے اس میں سارے لوگ آرگومنٹس اپنے بیچتے رہتے ہیں اور آڈیو میں بیچتے ہیں سارا کچھ، تو اس میں 100 سے زیادہ کوئی 150 شاید بندہ ہے، تو ہو گیا ہوگا ادھر سے بات. لیکن میرے خیال میں اب ہمیں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ہم واٹس ایپ گروپس میں بھی آڈیوز جو ہیں یا تو کریں نہیں، اور کریں تو بہت محتاط ہو کے کریں. وہیں سے کوئی چیز جو ہے آؤٹ ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں اب ہمیں اپنے جو واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہم آڈیو میں، یا ان کی اجازت آ گئی تھی کہ آپ سنجانی بیٹھیں، تو پارٹی لیڈرشپ کی، جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی رسپانسبلٹی تھی کہ فوری طور پہ قوم کو یہ انفارمیشن جاتی ہے اور بتائیں حق ہے. ہم آپ کو سچی بات بتائیں، حقیقت سامنے رکھیں، چاہے آپ کو اچھی نہ بھی لگے تو ہم تو ہمیشہ بات کریں. لیکن پبلک فورم پہ میں نہیں کہوں گا، میں صرف یہ ایک بات اس پہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کا حکم آپ کی دو آڈیوز آئی ہیں، یہ اوریجنل ہیں آڈیوز آپ کی جو لیک ہوئی ہیں، یہ اصلی ہیں یا یہ بنائی گئی ہیں؟ دیکھیں جو پبلک فورم ہوتا ہے اس پہ تو اپنی پارٹی کے میٹر ڈسکس کرتے ہیں. علی صاحب یہ کوئی شک نہیں کہ ایک شخص بھی شہید نہیں ہونا چاہیے، اسے ہلاک نہیں ہونا چاہیے، قتل نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری سائیڈ پہ پولیس کانسٹیبل 25 اس وقت کریٹیکل ہیں، 171 کو باقاعدہ زخم لگے ہوئے ہیں، ان کو بلٹس لگی ہوئی ہیں. پھر یہ ہے کہ ایک کانسٹیبل کو اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ شہید ہو گیا، 3 رینجرز کو گاڑی کے نیچے کچل دیا گیا. کہ یہ لوگ انسان نہیں تھے؟ صاحب کیوں نہیں، ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی میں نے پرسوں کوئی شاید میٹنگ ہوئی تھی، کل تو میرے خیال میں نہیں ہوئی، میں نے یہ تجویز دی ہے کہ ہم جو رینجرز ہیں، جو پولیس والے ہیں جو شہید ہوئے ہیں، فوت ہوئے ہیں، ان کی دعا پہ بھی ہم جائیں گے، ہمیں جانا چاہیے اور ہم ہمیشہ جاتے رہیں. تحریک انصاف سے زیادہ کوئی بھی اپنے شہیدوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتا، اور یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ جو رینجرز ہیں وہ تو پی ٹی آئی ریلیٹڈ کسی شخص کی گاڑی کے نیچے نہیں کچلے گئے تھے. وہ تو کوئی شخص ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ تو کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کے شاید بیٹے ہیں اور کسی بڑے سیاستدان کے رشتہ دار ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں. لیکن سر وہ گرفتار ہوا ہے بندہ، وہ گرفتار ہوا ہے اور وہ ساتھ تھا یہاں، اسی جو احتجاج تھا اس میں سے نکلی تھی گاڑی. چوہدری صاحب دیکھیں، جس نے غلط کیا ہے تو غلط کیا ہے. اگر کسی نے احتجاجی کو شہید کیا ہے تو اس نے قتل کیا ہے. اگر کسی نے رینجر کو جان کے مارا ہے یا جس بھی وجہ سے مارا ہے وہ بھی قتل ظلم عظیم ہے، قتل ہے، وہ بھی ہمارا ہی شہید ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، نہ اس میں کوئی آرگیومنٹ ہے. جتنا ہم اپنے جماعت کے لوگ جو فوت ہوئے ہیں، جو شہید ہیں، ان کی دعا پہ جاتے ہیں اور جائیں گے، اتنا ہی ہم اپنے پولیس اور اپنے رینجرز کے پاس بھی جائیں گے. وہ کس کے، کوئی ہندوستان کے تو نہیں ہے. یہ تو مسئلہ ہی خراب ادھر سے ہوا ہے کہ بہت اچھی بات. جی بہت اچھی بات ہے. اور آپ جیسی سوچ اگر ہو نا پولیٹیکل ورکرز میں، یقین کریں کہ اس قسم کے دھرنوں کی ضرورت ہی نہ پڑے، نہ گولی چلے، نہ شیلنگ ہو، نہ لاٹھی چارج ہو. لیکن آپ اپنی پارٹی کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ ہے کہ آپ نے درمیان کا راستہ نکالنا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ چلنا ہے آپ نے. کیونکہ صاحب دیکھیے، ہمارا بڑا ہی اصولی موقف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو سب سے بات کرنی پڑے گی، مسائل کا حل گفتگو میں ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ اپنی پولیٹیکل کمیٹی کے حکم پہ 22 تاریخ کو دھرنے سے، احتجاج سے 2 دن پہلے گئی. کیوں نہیں ملنے دیا گیا، میرا یہ سوال ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ گولی کیوں چلائی، تو یہ بھی میرا دوسرا ساتھ سوال ہے، کیوں نہیں ملنے دیا گیا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا جو ذمہ دار لوگ ہیں کہ یہ ٹاپ لیڈرشپ کیوں آئی تھی؟ اور اس سے پہلے بھی ایک اور بات، جب اسد قیصر صاحب، عمر ایوب صاحب، شبیر فراز صاحب اور ہمارے اور لیڈرشپ کچھ دن پہلے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا ان کو حراست میں لیا گیا. وہ بھی اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ اس احتجاج کے حوالے سے خان صاحب کو اپنا موقف دیں، لیکن ان کو بھی نہیں ملنے دیا. کیوں اس ملک میں کوئی چاہتا کہ تصادم ہو؟ عمران خان صاحب نے تو ڈائیلاگ کے لیے اوپن تھے. عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ بات کریں. عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ سنجانی بیٹھیں. تو کیوں اس ملک میں جو ہے یہ سیاسی کارکنان کو اس طرف جو ہے وہ دھکیلا جاتا ہے؟ میرا سوال حکومت سے بھی ہے. دیکھیں ہمارے دور میں چوہدری صاحب کہنے علی صاحب، یہ کیوں بہت بڑا کیوں ہے، کیونکہ جب آپ اس کیوں کو تلاش کریں گے تو پھر ایک کیوں یہ بھی بنے گا کہ جب آپ کو کہا گیا تو سنجانی بیٹھ سے، خان صاحب نے کہا سنجانی بیٹھ سے، تو وہ کون تھا جس نے کیوں نہیں تسلیم کیا اور آگے نکل آیا؟ صاحب وہ تو پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں. میں تو کبھی پارٹی کے انٹرنل میٹرز کو پبلک فورم پہ میں ڈسکس نہیں کرتا. اندر اپنی بھرپور موقف میں رکھتا ہوں اور میں سب کے سامنے بات کرتا ہوں، چاہے اس کے مجھے کنسیکوینسز جو بھی پے کرنے پڑے. میں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کے سامنے بھی بات کی ہے، بلکہ میں نے پچھلے دنوں، یہ 20 دن ہو گئے ہوں گے یا 19 دن ہو گئے ہوں گے، خان صاحب کو 15 نومبر سے میری آخری ملاقات ہوئی، اس سے پہلے شاید 12-13 کو ہوئی تھی. میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ خان صاحب آپ ہمارے لیڈر ہیں
لیکن ہم آپ کے ورکر ہیں، لیکن ہم آپ کے ایک طرح سے لیڈر کے لیے ورکر بیٹے کی جگہ یا اپنے ایک کم عمر کی طرح ہوتا ہے. آپ کا ہم پہ حق ہے، ہم آپ کو سچی بات بتائیں، حقیقت سامنے رکھیں، چاہے آپ کو اچھی نہ بھی لگے تو ہم تو ہمیشہ بات کریں. لیکن پبلک فورم پہ میں نہیں کہوں گا، میں صرف یہ ایک بات اس پہ کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب کا حکم یا ان کی اجازت آ گئی تھی کہ آپ سنجانی بیٹھیں، تو پارٹی لیڈرشپ کی، جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی رسپانسبلٹی تھی کہ فوری طور پہ قوم کو یہ انفارمیشن جاتی اور بتایا جاتا کہ خان صاحب کا یہ حکم ہے. انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی میں ضرور بتایا، لیکن وہ کل بتایا. تو بہرحال ان چیزوں سے ہم سیکھیں گے. پارٹی کی جو انٹرنل ڈسکشن ہے، کس نے کس کو کیا کہا، کس کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، وہ ہم اندر بات کرتے ہیں. اس وقت میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، جو خان صاحب کا حکم ہے وہ. اچھا، یہ فرمائیے سر، آپ کی دو آڈیوز آئی ہیں، یہ اوریجنل ہیں آڈیوز آپ کی جو لیک ہوئی ہیں، یہ اصلی ہیں یا یہ بنائی گئی ہیں؟ دیکھیں، جو پبلک فورم ہوتا ہے اس پہ تو آپ نہیں پارٹی کے میٹر ڈسکس کرتے. واٹس ایپ گروپس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کوئی ریٹن میں کر دیتا ہے، کوئی آڈیو میں کرتا ہے، وہیں سے کوئی چیز جو ہے آؤٹ ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں اب ہمیں اپنے جو واٹس ایپ گروپس ہیں اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہم آڈیو میسج نہ کریں، ہم ریٹن میں میسج کریں. تو وہ آڈیوز میری ہیں، لیکن وہ جو پی ٹی آئی آفیشیل کا جو ہمارا ایم این ایز ایم پی سینیٹرز کا جو گروپ ہے، اس میں سارے لوگ آرگومنٹس اپنے بیچتے رہتے ہیں اور آڈیو میں بیچتے ہیں سارا کچھ. تو اس میں 100 سے زیادہ، کوئی 150 شاید بندہ ہے، تو ہو گیا ہوگا ادھر سے بات. لیکن میرے خیال میں اب ہمیں یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ہم واٹس ایپ گروپس میں بھی آڈیوز جو ہیں یا تو کریں نہیں، اور کریں تو بہت محتاط ہو کے کریں. آپ سے آخری سوال ہے علی صاحب، یہ فرمائیے کہ قاسم سوری صاحب نے اعلان کیا تھا جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے جی ایچ کیو شفٹ کر دیا گیا، ان کے سامنے دیوار بنا دی گئی ہے، 150 وہاں پہ فوجی اہلکار کھڑے کر دیے گئے ہیں اور ان کے منہ پہ کپڑا چڑھا دیا گیا. قاسم سوری صاحب ڈپٹی سپیکر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اور وہ پارٹی کا حصہ ہیں آپ کا، اور اب وہ جھوٹی خبر ثابت ہوئی ہے. تو اس کا کس سے پوچھنا چاہیے اور کس سے احتساب ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں، آپ جب دور ہوتے ہیں ملک سے تو آپ جذباتی بھی ہوتے ہیں، اپنے ملک سے دور ہیں، مسئلے مسائل کا شکار ہیں، اپنے لیڈر کے بارے میں بھی وہ جذباتی ہیں، ملک کے بارے میں بھی جذباتی ہیں. بعض اوقات آپ کو کوئی انفارمیشن آتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میری لیڈر کی جان بچے، اس وجہ سے انہوں نے بات کی ہے. میں اس بات سے اگری کرتا ہوں، بات کرنے میں تحقیق اور احتیاط ضرور ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کوئی غلط انٹینشن محترم سابق ڈپٹی اسپیکر صاحب کا نہیں تھا. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو خان صاحب کی زندگی کی حفاظت کی جائے. باقی دیکھیں، وہ بیچارہ قربانی دے کے بیٹھا ہے، اپنے بچوں سمیت ملک سے دور بیٹھا ہے. لیکن نہیں، میں اتفاق نہیں کرتا علی صاحب آپ سے، کیونکہ قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ منہ پہ کپڑا چڑھا دیا گیا ہے. جی ایچ کیو انہوں نے کہا کہ وہاں لے گئے ہیں اور ان کو ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جو چھوٹا ہے، اس کے سامنے دیوار بنا دی گئی ہے، اور پھر ساتھ وہاں پہ فوجی اہلکار 150 تعینات کر دیا گیا. سیدھا الزام ہے، فوج کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جذبات میں کہہ گئے وہ. میں تو آپ کے سامنے سیدھا کنسیڈ کر رہا ہوں نا. میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ ہمیں اس طرح کی بات میں احتیاط کرنی چاہیے، اور جب تک کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہ ہو نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں صرف آپ کو وجہ بتائیے کہ کوئی علم ان کا بالکل نہیں. جتنا میں ان کو جانتا ہوں وہ پاکستان سے، پاکستان کی فوج سے، پاکستان کی عوام سے اور اپنے لیڈر سے بے انتہا محبت کرنے والا سچا پاکستانی ہے. لیکن اس کی تکلیف کو بھی دیکھیں نا کہ وہ 2-2.5 سال سے دور ہے. اس کو کوئی انفارمیشن اگر آئی ہے تو اس نے جذبات میں اپنے لیڈر کی کنسرن کی وجہ سے بات کی ہے. کیا مسئلہ سر، کیوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ یہاں ہے نا سر، آپ بھی تو ہے نا. دیکھیں، آپ بھی محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں نا. ایک شخص چھپ کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں بڑا بہادر ہوں. تو عجیب سی بات ہے سر. انہیں کہنا ہے تشریف لائے واپس پاکستان. انشاءاللہ وہ جلد آئیں گے. کوئی لیگل کور مل جائے، بیل شیل مل جائے، انشاءاللہ وہ آئیں گے، وہ پاکستان میں آئیں گے، ادھر انشاءاللہ سیاست کریں گے اور اللہ کرے گا دوبارہ اپنے بلوچستان کی اسی طرح نمائندگی کریں گے جس طرح وہ کرتے تھے. انشاءاللہ فخر سے کریں گے، جذبے سے کریں گے. ٹھیک علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خاص چھوٹی بریک لیں گے اور بریک کے بعد پینل کے ساتھ واپس آ رہے ہیں.